اس کی صفات میں اللہ کی، اور تیسرا بھی شرک ہے میرے بھائی اللہ کی بات میں شریک کرنا، کہ قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے اس کے برخلاف کوئی بات جوائن کرنا اس میں، تو یہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ تو یہ اللہ کی بات میں شریک کرتے کہ اللہ فرماتا دوزخ سے نہیں نکلیں گے، یہ بتاتے دوزخ میں سے نکل جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 19، کیا بھلا ثابت ہو گئی اس پر بات عذاب کی، کیا بھلا آپ بچائیں گے اسے جو آگ میں، یعنی آپ قسم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ وسلم بھی ہم کو بچا نہیں سکیں گے، اس کی حدیثیں بھی باقاعدہ موجود ہے۔ آپ وسلم نے تو اپنے چچا اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ روز آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ پھر سورہ زمر آیت نمبر 60 اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور دن قیامت آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تکبر کرنے والوں کا کیا جہنم ٹھکانہ نہیں۔ پھر آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں، جو اپنے زیر زبر پیش پر تکبر کرتے تھے، جو اپنے پروفیسری پر، ڈاکٹری پر، انجینئرنگ پر تکبر کرتے تھے اور ان کے عقائد درست نہیں تھے، جو اپنی بڑی اجتماعیت پر تکبر کرتے تھے لیکن عقیدہ درست نہیں تھا۔ اور اس دن قیامت آپ سب دیکھیں گے، آپ سب دیکھیں گے اس چیز کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، مطلب قرآن کی آیت کچھ اور کہتی تھی اور ان کا عقیدہ کچھ اور تھا۔ قرآن کی آیت کہتی تھی کہ قیامت اچانک آئیں گی، ان قریب ہے۔ آپ سب سے پوچھتے تھے لوگ کہ قیامت کب آئیں گی، آپ سب فرماتے تھے، اللہ نے ان سے کہا کہہ دیجیے آپ کہ قیامت ان قریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، مطلب ابھی میں 10 دنوں ابھی بھی قیامت آ سکتی، لیکن انہوں نے اپنے عقیدہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، ختم ہو گیا قیامت کا ڈر۔ اللہ نے قیامت اچانک آئے گی، ایک ہوتی ہے ہماری انفرادی قیامت موت، اور ایک قیامت ٹوٹل، قیامت کے ساتھ گھڑی پہاڑ اڑیں گے، یہ وہ سارا معاملہ، اس کے بعد میں پھر پہلے صبح سب مر جائیں گے، تو وہ اچانک آئیں گے، وہ پروسیس جو شروع ہوگا قیامت کے ساتھ کا اچانک شروع ہوگا، وہ بتایا۔ لیکن نہیں، جمعے کے دن کو آئیں گی، محرم کی 10 تاریخ کو آئیں گی، عیسیٰ السلام کے بعد میں آئیں گی، یہ سارے عقائد جو قرآن کی آیت ہے، اللہ ڈرا رہا ہے قیامت سے کہ قیامت اچانک آئیں گی، یہ نہیں اچانک نہیں آئیں گی، عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، کتنی بگاڑ کی صورت ہے۔ اور ایک شخص کو کہتے ہیں آپ اجتماعیت میں جڑ جائیے، جنت کا ٹکٹ لے لیجئے، ایسے عقیدوں کے تحت جڑوں میں۔ ہاں کوئی اگر جڑتا ہے دوسرے جو عقائد درست ہے اس کے تحت آپ کے پلیٹ فارم سے کام کروں گا، میں کسی کو بھی کسی بھی اجتماعیت سے جڑنے کے لیے منع نہیں کرتا، آپ جڑیے اس اجتماعیت سے، لیکن ان کی اگر غلط عقائد ہے، مشرکانہ عقائد یا اور کوئی قرآن سے ٹکرانے والے، اس سے پرہیز کیجیے۔ آپ اجتماعیت سے جڑ کے اگر ہم کوئی کام کرے، انجام دے، تو وہ کام کو گتی ملتی، اسپرٹ ملتی، خدمت خلق کا کام ان سے جڑ کے کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لوگوں کی مدد کریں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، آسمانی سلطانی جو ہے تو جڑ کے کام کریں، ہم کوئی تھوڑی بات ہے اس میں جڑ کے کام کرنے کی۔ لیکن جہاں عقیدے ان کے غلط ہیں تو وہاں بالکل ہم ان سے پرہیز کریں، کیونکہ وہی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو ابراہیم السلام کا دین تھا، جو ابراہیم السلام جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، کٹ گئے تھے وہ، تو اس معاملے میں کم سے کم اس پوائنٹ پر، اس نکات پر ہم کو کٹ جانا پڑے گا۔ پھر ان کو کتنے ناگوارہ گزرے، ان انکاریوں کو کتنے ناگوارہ گزرے، کتنی آپ کو جو آپ کی صلاحیت ہے، جس طرح کی لینگویج آپ کو آتی، کوئی یہ کہے کہ بازارو لینگویج ہے، ارے بھائی ایسے الفاظ استعمال کرنے کے پہلے شرم آنا چاہیے۔ بازارو لینگویج کسے کہا جاتا، میں کوئی بازارو درس پیش کرتا میرے بھائی، یہ بھی ایک بات ہے، کئی لوگ سنتے تو بازارو یعنی ایک غلط چیز پیش کرنا، غلط عقائد پیش کرنا، کہ زنا حرام کیا گیا ہے، فحاشی حرام کی گئی ہے، اس کو حلال کر کے میں بتاؤں، ایسا یہ ہوں گا بازارو درس پیش کرنا، کہ جو قرآن میں نہیں ہے، یہ کسی بھی انداز سے فحش چیز کو، زینے کو حلال قرار دیتے رہا ہے، وہ ہوں گی بازارو چیز، وہ ہوں گی بازارو چیز، کہ جو عقیدے سے، قرآن کی آیتوں سے ہٹ کے جو آپ پیش کرتے، جو اپنے عقیدے بنائے گئے، ہم تو اس کو بھی بازارو نہیں کہتے، بقول آپ کے آپ دیکھیے کیا ہے کیا نہیں کر کے، ہم تو چاہتے اصلاح کریں، ہمارے ذمہ سے پہنچا دینا ہے بات، اور کیا ہے۔ پھر ہم سب سے کٹے تو کوئی اکیلے تھوڑی رہے، اللہ کا کرم احسان ہے، قرآن میں وہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اکثریت، کم سے کم 30 آیتوں کے اوپر یہ آیت ہے کہ اکثریت حق بات کو قبول نہیں کریں گے، قلیل تعداد ہی پسند کریں گے اس کی بات کو، اکثریت اس کو نہیں مانیں گی۔ تو
یہ بھی معاملہ ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ابراہیم السلام اکیلے چلے، ہمت کرنا پڑے گا کسی کو بھی اکیلے رہنے کی، بعد میں لوگ آئیں گے، کارواں بھی بنے گا، لیکن تھوڑے ہی جڑیں گے۔ ایک بڑی اجتماعیت تھی جس سے جڑے تھے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بعد میں پھر ان کو کچھ نکات پہ انہوں نے تنقید کی ہے، اجتماعیت سے ہٹنا پڑا ان کو۔ کیوں ہٹنا پڑا اجتماعیت سے؟ کیا وجہ تھی ہٹ گئے؟ اجتماعیت وہ باتیں سدھارنے کے لیے تیار نہیں تھی، کریکشن کرنے کو تیار نہیں تھی، الگ اجتماعیت۔ اور دعویٰ یہ کہ ہم اقامت دین پر کام کرتے، تو انہوں نے اپنی ایک الگ انفرادی طور پر الگ نکلے، بعد میں کچھ لوگ جڑے ان کے ساتھ میں، تو پھر وہ اجتماعیت جو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کے درست تک کے فارورڈ کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایک اپنا امیج بنایا اس میں بات کو۔ لیکن کہاں ان سے بھی کہیں جہاں غلطیاں ہوئی تو اس کی بھی نوٹیفیکیشن میں اپنے درست میں کرتا۔ طلاق کے معاملے میں پہلے 3 طلاق کو مانتے تھے وہ، کہ بیک وقت 3 طلاق بیک وقت ایک مجلس میں کوئی دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے کہ نہیں، بیک وقت ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیے تو میں اس نتیجے کو پہنچا کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا نظریہ ویڈیو میں پیش کیا، جو قرآن کے حساب سے مجھے درست نہیں لگتا۔ چلے گئے موصوف دنیا سے۔ اب اس کے پہلے اگر انہوں نے نظریے کو اپنا بدلا ہوگا، عقیدہ درست کر لیا ہوگا، ہم تو یہ سمجھیں گے نا، بھی پازیٹیو سوچیں گے نا، کہ ان کے جب پہلے غلطی ہوئی تو بعد والی غلطی بھی ان کے خیال میں آئی ہوگی، تو پہلے پر پلٹ کے آئیں گے کہ میں پہلے درست تھا، تو ان کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اب کوئی بڑا جید عالم رہے یا کوئی معمولی رہے، عام رہے یا خاص رہے، تو وہ آیت تو سب کے لیے ہے نا، تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو۔ موت کے وقت میں اگر وہ کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہے اس غلط عقیدے میں، تو ظاہر ہے اس کا انجام تو بالکل خطرناک ہے نا، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، پڑھنے کے بعد میں ترجمانی سے پڑھنے، عربی متن کے بعد اور عربی متن کے ساتھ پیرالل، اور اس پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔